نکاح کیا 1000 مہر کے بدلے میں، لیکن شرط اس نے یہ رکھی کہ عورت کو وہ اس شہر سے نہیں نکالے گا، جس شہر میں رہ رہا ہے اس شہر سے اس کو نہیں نکالے گا، یعنی اس کے ساتھ سفر نہیں کرے گا۔ یا عورت سے نکاح کیا اس طور پر کہ اس نے کہا کہ نکاح میں 1000 مہر رہیں گے، 1000 درہم مہر رہے گا، اور جس عورت سے نکاح کر رہا ہے اس عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گا۔ یا یہ کہ اس نے یوں نکاح کیا، دوسری صورت یہ ہے کہ یوں نکاح کیا کہ اس نے کہا کہ 1000 مہر رہے گا اگر وہ اس کے ساتھ مقیم رہے، یعنی اس کو نہ نکالے، اور 2000 مہر رہے گا اگر اس کو نکالا۔ تو اگر پہلی صورت ہے اگر اس نے شرط کو پورا کیا شوہر نے، یعنی اگر شوہر نے عورت کو شہر سے نہیں نکالا یا عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے اس نے نہیں نکاح نہیں کیا، تو اس عورت کے لیے 1000 مہر مقرر رہے گا، 1000 مہر رہے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں عورت کا جو مہر مثل ہے وہ عورت کو مہر مثل ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آپ کے؟ پہلی صورت میں عورت کو 1000 اس لیے ملے گا، پہلی صورت کون سی کہ اس نے نکاح کیا 1000 کے بدلے میں کہ وہ اسے نہیں نکالے گا یا اس کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کرے گا، تو پہلی صورت میں اس لیے اسے 1000 ملیں گے، اس لیے کہ جو جو چیز مہر مقرر کی گئی ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ 1000 ہے۔ اور عورت کا شہر سے نہ نکالنا یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح نہ کرنا، اس میں عورت کا نفع اور فائدہ ہے، اور عورت کی رضامندی اس سے پوری ہو گئی کہ جب اسے نہیں نکالا یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کیا تو 1000 مہر جو ہے وہ شرط کے پورا ہونے کے وقت واجب ہو جائیں گے۔ اور اگر شوہر نے یہ شرط پوری نہیں کی تو عورت کی رضامندی فوت ہو گئی 1000 پر، اس لیے کہ مسمہ کے ساتھ وہ چیز بھی ذکر کی گئی تھی جس میں عورت کا نفع تھا، تو عورت کا نفع ختم ہونے کے وقت جو عورت کی رضامندی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو وہ 1000 پر راضی نہیں ہوگی مطلقاً، بلکہ 1000 پر اسی صورت میں وہ راضی ہوگی جبکہ وہ شرط بھی پائی جائے جس میں اس کا فائدہ تھا۔ تو جب اس کی رضامندی نہیں ہوئی 1000 پر تو جو تسمیہ ہے 1000 وہ فاسد ہو جائے گا، لہذا مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ اور رہی دوسری صورت میں، دوسری صورت کون سی ہے کہ اس نے کہا کہ 1000 مہر رہے گا اگر اس کو نہیں نکالا، اگر اس کے ساتھ مقیم رہا، اور 2000 مہر رہے گا اگر اس کو نکالا۔ تو کہتے دوسری صورت میں اس لیے کہ جب شوہر نے وعدے کو پورا کر دیا تو 1000 واجب ہو گئے، اور اگر وعدہ پورا نہیں کیا، شہر سے نکالا اس نے، تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ تسمیہ فاسد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر شوہر نے عورت سے 1000 مہر کے بدلے نکاح کیا کہ وہ اس کو نہیں نکالے گا یا اس کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کرے گا، یا 1000 مہر کے بدلے میں نکاح کیا اگر اس کے ساتھ مقیم رہے گا، اور 2000 رہیں گے اگر اس کو نکالا، تو اگر اس نے شرط جو ہے وہ پوری کر لی، وعدہ پورا کر لیا اور عورت کے ساتھ مقیم رہا تو عورت کے لیے 1000 ہوں گے، ورنہ تو اسے مہر مثل ملے گا۔ ملا لیجئے۔ وَإِن نَكَحَ بِأَلْفٍ، اور اگر نکاح کیا 1000 کے بدلے اس شرط پر
کہ شوہر عورت کو نہیں نکالے گا، او لا یتزوج علیہا، یا اس پر شادی نہیں کرے گا، یعنی اس کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کرے گا، او بألف ان اقام بها، یا 1000 کے بدلے نکاح کیا اگر وہ اس کے ساتھ مقیم رہے، او بألفین ان اخرجہا، اور 2000 کے بدلے میں نکاح کیا، ان اخرجہما، اگر وہ اس کو نکالے، فإن وفا، تو اگر اس نے پورا کیا وعدے کو یا شرط کو، اے فیما نکاحہا علی اللہ یخرجہا او لا یتزوج علیہا، یعنی اس صورت میں کہ جس صورت میں اس نے عورت سے نکاح کیا تھا اس شرط پر کہ وہ اس کو نہیں نکالے گا یا اس کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کرے گا، وَأَقَامَ، اور اس کے ساتھ مقیم رہا اور اس کو نہیں نکالا، اے فیما نکاحا بألف ان اقام بها وبألفین ان اخرجہا، یعنی اس صورت میں کہ اس سے نکاح کیا 1000 کے بدلے میں اگر اس کے ساتھ مقیم رہے اور 2000 کے بدلے میں اگر اسے نکالے، فلاح الالف، تو عورت کے لیے 1000 ہیں، وإلا فمہر مثلہا، ورنہ تو یعنی اگر شرط کو پورا نہیں کیا پہلی صورت میں، یا عورت کو نکالا شہر سے دوسری صورت میں، تو اس کو مہر مثل ملے گا، اسی کو بیان فرمایا وإلا فمہر مثلہا، ورنہ تو اس کا مہر مثل ہے۔ ھذا عند ابی حنیفہ، یہ جو متن میں مذکور ہوا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، فعندہ الشرط الاول صحیح، اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک شرط اول صحیح ہے۔ شرط اول کون سی؟ شرط اول یہ ہے کہ 1000 کے بدلے میں نکاح کیا اگر اس کے ساتھ مقیم رہے گا، والشرط الثانی فاسد، اور شرط اچھا دون الثانی، نہ کہ دوسری، یعنی دوسری شرط جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، فاسد ہے۔ دوسری شرط کون سی ہے؟ کہ 2000 کے بدلے میں نکاح کرے گا اگر اسے نکالا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تردید ہو گئی، اس میں جہالت ہو گئی، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر نکالے تو 1000 ہے، اور اگر نہ نکالے تو 1000 ہے، اور نکالے تو 2000 ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ جہالت ہو گئی، تردید کی بنیاد پر 1000 اور 2000 کے درمیان تردید ہے، تو جو تسمیہ ہے تسمیہ فاسد ہو گئی جہالت کی وجہ سے، اور جب مہر میں جہالت ہو تو اس صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی مہر مثل واجب ہوگا۔ اس لیے کہا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک شرط اول صحیح ہے، دون الثانی، شرط ثانی صحیح نہیں ہے، وعندہما الشرطان صحیحان، اور صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں صحیح ہیں، لہذا ان کے نزدیک اگر اسے مقیم رکھا تو 1000 رہیں گے، اور اگر مقیم نہیں رکھا نکالا تو 2000 ہوں گے۔ وعند الظفر کل منہما فاسد، اور امام ظفر کے نزدیک ان دونوں شرطوں میں سے ہر ایک فاسد ہے۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ بتائیے اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی حضرت۔ کیوں ذیشان؟ جی حضرت۔ بول دینا ابھی جب سبق ہی چل رہا ہے، سمجھ میں نہ آئی ہوگا۔ لیکن فی الثانیۃ لا یزاد علی الفین ولا ینقص عن الف، لیکن دوسری صورت میں 2000 پر اضافہ نہیں کیا جائے گا اور 1000 سے کم نہیں کیا جائے گا۔ المراد بالثانیۃ المسألۃ الثانیہ وہی قولہ او بألف ان اقام بها وبألفین ان اخرجہا، فإنه ان اخرجہا یجب مہر المثل، لیکن ان کان مہر المثل اکثر من الفین لا تجب الزیادہ وان اقل من الف یجب الالف ولا ينقص منه شیء لاتفاقهما على ان المہر لا يزيد على الفین ولا ينقص عن الف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صورت کون سی تھی؟ دوسری سے مراد ہے مسئلہ ثانیہ، وہ یہ تھا کہ اگر عورت سے شوہر نے نکاح کیا ہے اس طور پر کہ 1000 مہر رہے گا اگر اس کے ساتھ وہ مقیم رہے، اور 2000 مہر رہے گا اگر اسے نکالے، یہی تو ہے ثانی مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، تو اگر شوہر نے عورت کو نکالا، اگر
शौहर ने औरत को निकाला और उसके साथ सफर किया, तो अभी हमने पढ़ाया कि महर मिस्ल वाजिब होगा। अब रही बात ये कि महर मिस्ल वाजिब होगा, तो अगर महर मिस्ल उसने निकाला है तो महर मिस्ल कितना है? तो अगर महर मिस्ल 2000 से ज्यादा है तो ज्यादती वाजिब नहीं होगी। यानी औरत का महर मिस्ल हो 2500, तो जो 5000 हैं जायद, ये शौहर पर ज्यादती वाजिब नहीं होगी। और अगर महर मिस्ल जो है वो 1000 से कम है, मिसाल के तौर पर औरत का महर मिस्ल जो है वो 800 है, तो महर उसका 1000 से कम नहीं होगा बल्कि 1000 वाजिब हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि शौहर और बीवी दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस अक़्द में महर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2000 रहेगा और कम से कम जो है वो 1000 रहेगा। क्योंकि उसने कहा है कि 2000 दूंगा अगर निकाला और 1000 दूंगा अगर नहीं निकाला, अगर मुकीम रहा। तो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस अक़्द में महर जो है वो 2000 से जायद नहीं है और 1000 से कम नहीं है। लिहाजा अगर औरत का महर मिस्ल जो है वो 2000 से ऊपर है तो ज्यादती शौहर के ऊपर लाजिम नहीं होगी, और अगर महर मिस्ल जो है वो 1000 से कम है तो पूरे के पूरे 1000 वाजिब हो जाएंगे और उसमें से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा 1000 में से। समझ में आ गई बात आपके? जी हजरत। जी हजरत। लाकिन फित्तानियती ला युज़ादु अला अल्फैन, लेकिन दूसरे में 2000 पर इजाफा नहीं किया जाएगा। वला युनक़सु अन अल्फ, और अल्फ से कम नहीं किया जाएगा, 1000 से कम नहीं किया जाएगा। अल मुरादो बिसानियत अल मसलतु सानिया, मतन में जो सानिया आया है ना, लेकिन दूसरे में, तो दूसरे से मुराद जो है मसला सानिया है, दूसरा मसला है। दूसरा मसला है क्या? कहते हैं वही कौलुहु औ बिअल्फिन इन अकाम बिहा व बिअल्फैन इन अखरजहा। और दूसरा मसला वो शौहर का कौल औ बिअल्फिन इन अकाम बिहा व बिअल्फैन इन अखरजहा है। अगर 1000 है अगर मुकीम रहा और 2000 है महर अगर निकाला, फ़इन्नहु इन अखरजहा यजिब महरुल मिस्ल, तो अगर शौहर ने औरत को निकाला तो महर मिस्ल वाजिब हो जाएगा, जैसा कि माक़बल में भी बताया। लाकिन इनकार महरुल मिस्ल अक्सर मिन अल्फैन, लेकिन अगर महर मिस्ल 2000 से ज्यादा हो, ला तजिबु ज़ियादतो, तो ज्यादती वाजिब नहीं होगी बल्कि 2000 की मिकदार ही वाजिब होंगे। वइन कान अक़ल्ल मिन अल्फिन, और अगर महर मिस्ल 1000 से कम हो, यजिबुल अल्फ, तो अल्फ वाजिब होंगे, 1000 वाजिब होंगे। वला युनक़सु मिन्हु शैउन, और 1000 में से कुछ कम नहीं किया जाएगा। क्यों कम नहीं किया जाएगा? लित्तिफ़ाक़िहिमा अला अन्नल महर ला यज़ीदु अला अल्फैन, इसलिए कि शौहर और बीवी दोनों मुत्तफिक हैं इस बात पर कि महर जो है वो 2000 पर ज्यादा नहीं होगा। लिहाजा जो ज्यादा हो गया 2000 पर वो ज्यादती वाजिब नहीं होगी। वला युनक़सु अन अल्फ, और इस बात पर मुत्तफिक है कि 1000 से कम नहीं होगा। लिहाजा अगर महर मिस्ल 1000 से कम है तो भी 1000 ही वाजिब होंगे, 1000 से कम वाजिब नहीं होंगे। जी बताएं। हेलो, जी हजरत। मसले वाज़े हो गए दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वइन कहा बिहाजा औ बिहाजा,
فلہا مہر المثل ان کان بینہما والاخص لو دونہ والاعز لو فوقہ. اور اگر نکاح کیا اس کے بدلے یا اس کے بدلے تو عورت کے لیے مہر مثل ہے اگر مہر مثل ان دونوں کے درمیان ہو. والاخص لو دونہ، اور کم قیمت والا ہے اگر مہر مثل اس سے کم ہو. والاعز لو فوقہ، اور زیادہ قیمت والا ہوگا اگر مہر مثل اس سے بڑھ کر کے ہو، اس سے اوپر ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یہ کہا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں اس غلام کے بدلے میں یا اس غلام کے بدلے میں، حالانکہ دو غلاموں کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس غلام کے بدلے میں یا اس غلام کے بدلے میں، اور ان دونوں غلاموں میں سے ایک کی قیمت زیادہ ہے اور دوسرے کی قیمت کم ہے، اور دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ اچھا خاصا ہے، ایک کی قیمت دوسرے کے مقابلے میں کافی کم اور زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں عورت کے لیے مہر مثل ملے گا. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس غلام کے بدلے یا اس غلام کے بدلے، تو ایک غلام کی قیمت ہے 1,000 روپے اور دوسرے غلام کی قیمت ہے 10,000 روپے. تو ایسی صورت میں جبکہ کہا کہ اس کے بدلے میں یا اس کے بدلے میں نکاح کیا، تو ایسی صورت میں مہر مثل لازم و واجب ہوگا، عورت کو مہر مثل ملے گا اگر مہر مثل ان دونوں کے درمیان ہو. مثال کے طور پر 1,000 اور 2,000 کے درمیان مثلا 1,100 1,200 1,300 ایسے ہی پہنچتے چلے جائیں آپ 1,900 تک، کہ اگر مہر مثل 1,100 سے 1,900 کے درمیان ہے تو اسے مہر مثل ہی ملے گا عورت کو. اور اگر مہر مثل جو کم قیمت والا غلام ہے اس سے بھی کم ہو مہر مثل، مثال کے طور پر عورت کا مہر مثل ہو 800 یا 900، تو اس صورت میں جو کم قیمت والا غلام ہے وہ عورت کو ملے گا، یعنی کتنا، جو 1,000 روپے کی قیمت والا ہے. اور اگر مہر مثل جو ہے وہ زیادہ قیمت والے غلام سے بھی بڑھ کر کے ہے تو اس عورت کو زیادہ قیمت والا غلام ملے گا. مثال کے طور پر عورت کا مہر مثل جو ہے وہ 800 یا 900 ہے تو اسے 1,000 درہم والی قیمت کا غلام ملے گا. اور اگر عورت کا مہر مثل جو ہے وہ 2,500 3,000 4,000 ہے تو جو 2,000 قیمت ہے جس غلام کی اس عورت کو وہ غلام ملے گا. تو مصنف کے اس بیان سے یہ پتہ چل گیا کہ جبکہ مہر مثل ان دونوں میں سے ایک کی قیمت کے مساوی ہو تو وہی واجب ہو جائے گا. مثال کے طور پر مساوی ہو 1,000 روپے ہی ہو مہر مثل اس کا، تو 1,000 کی قیمت والا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ ہلو جی حضرت آ گئی. دیکھیے ملا لیجیے، وَإِن نَكَحَ بِهَذَا أَوْ بِهَذَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، اور اگر نکاح کیا اس غلام کے بدلے، اور اگر نکاح کیا اس غلام کے بدلے یا اس غلام کے بدلے، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، تو عورت کے لیے مہر مثل ہے. ان کان بینہما، اگر مہر مثل
ان دونوں کے درمیان ہے جن کے درمیان تردید کی گئی ہے. والاخص لو دونہ، اور کم قیمت والا ہے اگر مہر مثل اس سے کم ہو. والاعز لو فوقہ، اور زیادہ قیمت والا ہے اگر مہر مثل اس سے اوپر ہو زیادہ قیمت والے سے. اے انکحا بہذا العبد او بذالک، یعنی اگر نکاح کیا اس غلام کے بدلے یا اس غلام کے بدلے، واحدہما اکثر قیمتا من الاخر، اس حال میں کہ ان دونوں میں سے ایک کی قیمت زیادہ ہے دوسرے سے، یجب مہر المثل، تو مہر مثل واجب ہوگا. ان کان بین قیمتي العبدین، اگر مہر مثل دونوں غلاموں کی قیمت کے درمیان ہو. بئی طور کے اکثر سے کم ہو اور اقل سے زیادہ ہو. اقل سے زیادہ ہوگا 1100 اور اکثر سے کم ہوگا 1900. تو اگر مہر مثل ان کے درمیان ہے 1100 مطلب 1000 اور 2000 کے درمیان ہے تو مہر مثلی لازم و واجب ہوگا. مہر مثل کیوں واجب ہوگا؟ کہتے ہیں مہر مثل اس وجہ سے واجب ہوگا کہ چونکہ یہاں پر اس نے نکاح کیا ہے اور نکاح میں تعین نہیں کی ہے. اس نے کہا کہ یہ غلام ہوگا نکاح میں یا وہ غلام ہوگا، اور اس میں تردید ہے، اس میں جہالت ہے. لہذا جب جہالت ہو مہر میں تو تسمیہ فاسد ہو جاتا ہے، اور جب تسمیہ فاسد ہو جائے تو اس صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے. لہذا مہر مثل لازم ہوگا. وَيَجِبُ الْعَبْدُ الْأَقَلُّ قِيمَةً إِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ، اور کم قیمت والا غلام واجب ہوگا جبکہ مہر مثل کم قیمت والے غلام سے کم ہو. مثلا مہر مثل جو ہے وہ 900 ہو تو 1000 روپے کی قیمت والا جو غلام ہے وہ لازم ہوگا. وَيَجِبُ الْعَبْدُ الْأَكْثَرُ قِيمَةً، اور زیادہ قیمت والا غلام واجب ہوگا. ان کان مہر المثل فوق قیمتہ، اگر مہر مثل زیادہ قیمت والے غلام سے بڑھ کر ہو. اگر مہر مثل زیادہ قیمت والے غلام کی قیمت سے بڑھ کر کے ہو. فعلم منہ انہ اذا کان مہر المثل مساویا لقیمت احدہما، تو اس سے جان لیا گیا جبکہ مہر مثل ان دونوں میں سے ایک کی قیمت کے مساوی ہو، یجب ھذا العبد، تو یہی غلام واجب ہوگا جو کہ مہر مثل کے مساوی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت. ولو طلقت قبل حضرت وطء، فعلم سے لگا دیجیے پھر سے. فعلم سے حضرت پھر سے لگا دیجیے ترجمہ. فوجبہ کہاں پر ہے؟ فعلم یجب سے ہے. فعلم، ہاں جی فعلم، تو مصنف کے بیان سے جان لیا گیا کہ جب مہر مثل دونوں غلاموں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو تو یہی غلام واجب ہوگا. کون سا؟ جو مہر مثل کے مساوی ہے، یہی غلام واجب ہوگا. مہر میں یہی غلام ملے گا عورت کو. جی حضرت آگے سمجھ. ولو طلقت قبل وطئ فنصف الاخص اجماعا، جو صورت متن مذکور ہوئی اسی کی دوسری شق بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح میں 2 غلام کہے لیکن تردید کے طور پر کہ دونوں غلام نہیں، یا تو یہ غلام ہوگا یا وہ غلام ہوگا، اور پھر نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد میں طلاق دے دی گئی عورت کو وطی کرنے سے پہلے، تو عورت کو کیا ملے گا؟ تو کہتے ہیں اگر ایسی صورت میں وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی تو عورت کو نصف اخص ملے گا اجماعاً، یعنی جو کم قیمت والا غلام ہے اس کا نصف ملے گا اجماعی طور پر. اس میں سب کا اتفاق ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے نہیں آئی؟
हेलो, जी हजरत जी आगे सुनिए। हजरत। मतलब ये है कि तलाक कबले पति वाक़ हो जाए तो बिल इजमा निस्फ़े औकस, औकस का मतलब है कंट्रोल करना गुलाम, तो बिल इजमा जो है निस्फ़े औकस वाजिब हो जाएगा। जिस गुलाम की कीमत कम है उसका आधा वाजिब हो जाएगा। हालांकि महर मिस्ल लाजिम हो रहा था, लेकिन महर मिस्ल लाजिम होता है तलाक बादल वती की सूरत में। अगर तलाक हो वती के बाद में तो उस सूरत में महर मिस्ल का निस्फ नहीं होता है, बल्कि ऐसी सूरत में मुता होता है। तो यहाँ पर मुता होना चाहिए, यहाँ पर मुता ना हो करके जो निस्फ औकस है वही लाजिम होगा। क्यों? इसलिए कि आम तौर पर निस्फ औकस मुता से जायद होता है, और चूंकि शौहर औकस पर रजामंदी जाहिर कर चुका है, इसलिए निस्फ औकस वाजिब किया गया। अगर मुता मिसले निस्फ औकस से जायद हो तो मुता ही वाजिब किया जाएगा, और अगर मुता निस्फ आज से जायद हो तो निस्फ आज ही वाजिब किया जाएगा, क्योंकि औरत जो है वो ज्यादा पर राजी हो चुकी है। तो खुलासे गुफ्तगू ये है कि अगर तलाक कबल वती वाक़ हो गई सूरत मज़कूरा में, तो जो अखस है, कम कीमत वाला गुलाम है, उसका निस्फ मिलेगा औरत को। यानी जिसकी कीमत जो है कम थी, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी, उसका निस्फ मिलेगा मिसाल के तौर पर 500 रुपए। इसी को बयान फरमाया वला उतुल्लिक़त क़ब्ल वतीन, और अगर तलाक दे दी गई वती से पहले, फनिस्फुल अखस इजमाअन, तो कम कीमत वाले का निस्फ है इजमाई तौर पर। वइन नकाहा बिहादैनिल अब्दैनि व अहदुहुमा हुर्रुन फलहल अब्दु फ़क़त इन सावा अशरतन। अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया कि मैं तुझसे निकाह कर रहा हूं इन दो गुलामों के बदले में, दो लोगों की तरफ इशारा किया, लेकिन जिन दो की तरफ इशारा किया उनमें से एक जो है वो हुर निकला, उनमें से एक आजाद निकला, तो अब क्या किया जाए? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस सूरत में औरत को सिर्फ गुलाम ही मिलेगा, जो आजाद है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आजाद महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखता है। तो औरत के लिए जो गुलाम है वो गुलाम ही मिलेगा महर में उसे, अगर उस गुलाम की कीमत 10 दिरहम हो, कि अगर वो गुलाम 10 दिरहम की कीमत का है तो वो गुलाम मिल जाएगा। और अगर गुलाम की कीमत 10 दिरहम से कम हो, मिसाल के तौर पर 8 दिरहम हो, 9 दिरहम हो, तो जितनी कमी है 10 दिरहम में वो पूरी कर दी जाएगी। इसलिए कि जरूरी तौर पर शरआ ने 10 दिरहम को कम अज कम महर मुकर्रर किया है, लिहाजा अगर 10 दिरहम में जो कमी है वो पूरी कर दी जाए, कि गुलाम जो है वो 8 दिरहम का हो तो 2 दिरहम औरत को और दिए जाएंगे, यानी वो गुलाम भी दिया जाएगा और 2 दिरहम और मजीद दिए जाएंगे ताकि 10 दिरहम पूरे हो जाएं। समझ में आ गई बात आपके? जी हजरत। और अगर ज्यादा हो जाए 10 दिरहम से, तब गुलाम की कीमत सादा वाला वो मिलेगा। कमी की सूरत में 10 दिरहम को पूरा किया जाएगा, और ज्यादा है उसकी कीमत तो कोई बात नहीं, बल्कि तो उसे और ज्यादा मिलना चाहिए। 2 को उसने महर मुकर्रर किया था, लेकिन उसमें से एक इत्तेफाक से आजाद निकल गया, तो आजाद तो महर होने से खारिज हो ही गया, तो इसमें तो औरत के लिए वैसी ही कमी वाक़ई हुई। तो अगर इस गुलाम की कीमत 1000 से जायद है, चाहे 2000 हो चाहे 10,000 हो, उसे वही गुलाम मिलेगा महर के बदले। जी। वही नकाहा बिहादैन अब्दैन, और अगर निकाह किया इन 2 गुलामों के बदले में, अहदुहुमा हुर्रुन, हालांकि उनमें से एक आजाद है, फलहल अब्दु फ़क़त, तो औरत के लिए सिर्फ गुलाम है। इन साव आशरतन,
اگر غلام 10 درہم کے برابر ہو. وَإِن شَرَطَ الْبُكَارَةَ وَوَجَدَهَا سَيِّبًا لَزِمَهُ الْكُلُّ. ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ کسی مرد نے کسی عورت سے، کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کیا کہ عورت جو ہے وہ باکرہ ہے، کہ جس سے شادی ہو رہی ہے، جس سے شادی ہوگی وہ باکرہ ہے. تو اگر اس نے باکرہ ہونے کی شرط پر نکاح کیا اور اس کا مہر جو ہے وہ 1000 مقرر کیا باکرہ ہونے کی شرط کی بنیاد پر کہ باکرہ آئے تو میں 1000 درہم دوں گا، لیکن اتفاق سے وہ باکرہ نہ نکل کر کے سیبہ نکلی، شوہر نے اس کو سیبہ پایا، تو ایسی صورت میں کل کا کل مہر جو ہے وہ شوہر پر لازم ہوگا، یعنی 1000 درہم دینا لازم و ضروری ہوں گے شوہر پر. ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وصف مرغوب کے نہ ہونے کی وجہ سے مہر میں کچھ کمی کر دی جائے، کہ باکرہ نہیں نکلی تو اب اس کے مہر میں سے کچھ کم کر دیا جائے کہ اسے 800 یا 700 یا 900 درہم دیے جائیں، اس میں کمی کی جائے. اور اس عورت کے حال کو اصلاح پر محمول کیا جائے گا، یوں سمجھا جائے گا کہ اس کا پردہ بکارت جو ہے وہ اچھلنے کودنے یا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے زائل ہوا ہے. ملائیے. وَإِن شَرَطَ الْبُكَارَةَ وَوَجَدَهَا سَيِّبًا، اور اگر باکرہ ہونے کی شرط رکھی اور اس کو سیبہ پایا، لازمہ الکل، تو کل کا کل اس کو لازم ہوگا شوہر کو، یعنی کل مسمى جتنا مقرر ہو گیا ہے، 1000 2000 10,000 سب کا سب لازم ہوگا، کمی نہیں ہوگی. وصح امہار فرس وثوب حربی بالغ فی وصفه او لا، ومکیل او موزون بین جنسه لا صفته ویجب الوسط او قیمته، وان بین جنس المکیل او الموزون فذلك. اب یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ مہر میں کیا کیا چیزیں رکھنا صحیح ہے، کن کن چیزوں کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے. تو فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے، ہروی کپڑے کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے. ہروی کپڑے سے مراد وہ مخصوص کپڑا ہے جو کسی معین جگہ کی طرف منسوب ہو، جیسے ہروی، صوب ہروی اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو ہرات ایک مشہور و معروف شہر ہے اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ہروی کپڑا. جیسے بنارسی ساڑی ہے، بنارس کی طرف منسوب ہوتی ہے. تو گھوڑے کو مہر مقرر کرنا اور ہروی کپڑے کو مہر مقرر کرنا یہ صحیح ہے، اس کے وصف میں مبالغہ کیا ہو یا مبالغہ نہ کیا ہو، یعنی چاہے اس کا وصف بیان کیا ہو کہ ہروی کپڑا عمدہ ہوگا یا ہلکا ہوگا، بلکہ صرف نوع کے بیان کرنے پر اکتفا کر دیا اور یہ بیان کر دیا کہ ہروی کپڑا ہے مہر میں اتنا. اس کا وصف جودت اور رداعت، اچھا اور خراب ہونا بیان کیا یا نہ کیا، اس کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے. ایسے ہی کیلی یا وزنی چیز کو بھی مہر مقرر کرنا صحیح ہے، جس کی جنس بیان کر دی گئی ہو. جنس سے مراد یہاں پر نوع ہے، اس لیے کہ جنس جو ہے فقہاء اور اصولین کے نزدیک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولی جائے، چاہے وہ مختلفت الماہیت ہو یا متحد الماہیت ہو، جیسے کہ حیوان اور دابہ. اور مراد یہاں پر جو ہے وہ نوع ہے، کہ نوع کیسے کہتے ہیں؟ جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے، جیسے کہ غلام، فرس، گیہوں، چاول، یہ سب نوع ہیں. تو
اگر کسی شخص نے کیلی چیز کو مہر مقرر کیا لیکن اس کی جنس بیان کر دی، یعنی اس کی نوع بیان کر دی، اس کی صفت جودت و رداد وغیرہ بیان نہیں کی، تو اس کیلی یا وزنی چیز کا مہر مقرر کرنا صحیح ہے۔ آپ کو اس سے پہلے ہم نے بتایا پڑھایا کہ اگر کسی شخص نے اس کی صرف جنسی بیان کی تو اس صورت میں اسے مہر مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں نے دابہ پر نکاح کیا، تو دابہ شیر بھی ہے، دابہ بکری بھی ہے، دابہ گائے بھی ہے، تو اگر صرف جنس کو بیان کیا تو صرف جنس کو بیان کرنے کی صورت میں تسمیہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر نوع کو بیان کر دیا ہے، اس کی صفت جودت و ردات وغیرہ کو بیان نہیں کیا ہے، تو اس کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر کیلی چیز کو مہر مقرر کر دیا جسے ناپا جاتا ہے، جیسے کپڑا ہی رکھ لیجیے، حربی کپڑا کیلی ہے، اسے ناپا جاتا ہے، یا کوئی وزنی چیز ہے کہ مثال کے طور پر چاول، یہ وزنی چیزیں آج کل وزن کر کے یہ بیچے جاتے ہیں اور خریدے جاتے ہیں۔ اگر صرف نوع کو بیان کر دیا، جنس کو بیان نہیں کیا اور صفت کو اس کی بیان نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے۔ لیکن ایسی تمام صورتوں میں جو وسط ہے وہ لازم ہوگا، یا جو وسط کی قیمت ہے وہ لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر چاول کو مہر مقرر کر دیا یا کپڑے کو مہر مقرر کر دیا، تو کون سے چاول دیے جائیں گے؟ اعلیٰ قسم کے دیے جائیں گے، ادنا قسم کے دیے جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں نہ اعلیٰ قسم کے دیے جائیں گے نہ ادنا قسم کے دیے جائیں گے، یا تو دیے جائیں گے وسط درجے کے، اوسط درجے کے، متوسط درجے کے، یا متوسط درجے کی جو قیمت ہے وہ ادا کی جائے گی۔ آگے بات سمجھ میں آپ کے؟ دونوں کے درمیان نزاع اور جھگڑا وغیرہ کرنے کے لیے وصحہ امہار فرسن وصوب حربین، اور گھوڑے اور حربی کپڑے کو مہر مقرر کرنا، مہر رکھنا صحیح ہے، بالغ فی وصفی اولا، اس کے وصف میں مبالغہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یعنی اس کے وصف کو بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ومکیل او موزون، اس کا عطف ہے فرس اور صوب حربین پر، اور کیلی یا وزنی چیز کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے۔ بینا جنسہ لا صفتہ، جس کی جنس بیان کر دی، لا صفتہ، اس کی صفت بیان نہیں کی، یعنی ایسی کیلی یا وزنی چیز کو مہر مقرر کرنا صحیح ہے جس کی جنس بیان کر دی، اس کی صفت بیان نہیں کی۔ ویجب الوسط او قیمتہ، اور درمیانی چیز واجب ہوگی یا اس کی قیمت واجب ہوگی درمیانی چیز کی۔ وَإِن بَيَّنَ جِنْسَ الْمَكِيلِ أَوِ الْمَوْزُونِ وَوَصْفَهُ فَذَلِكَ، ہاں اور اگر کیلی چیز کی جنس بمانا یہاں پر نوعی ہے، جنس بمانا نوع، یعنی کس معنی کر کے تو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے، جیسے غلام، فرس، حنطہ، یہ سب کے سب ایسی کلیہ ہیں کہ جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جاتی ہیں۔ غلام کی غرض، فرس کی غرض، حنطہ کی غرض سب کی ایک ہی ہے۔ تو اگر کیلی یا وزنی چیز کی جنس بیان کر دی، یعنی اس کی نوع بیان کر دی اور اس کا وصف بھی بیان کر دیا جودت و ردات کے اعتبار سے، تو وہی جو کہ مسمى ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے، جس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، جس کی نوع کو بیان کیا گیا ہے، وہی چیز لازم ہوگی بعینہ ہی۔ مثال کے طور پر کہا کہ میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں 1 کوئنٹل سروتی چاول کے بدلے میں، تو یہاں نوع بھی بیان ہو گئی اور اس کی صفت بھی بیان ہو گئی، تو اب 1 کوئنٹل سروتی چاول لازم ہو جائیں گے مہر کے طور پر۔ یا اسی طریقے سے کیلی چیز ہو
کہ نکاح کرے کہ میں نے تجھ سے 100 میٹر کپڑے کے بدلے میں نکاح کیا، جو کہ 50 روپے میٹر کی قیمت کا ہے۔ 100 میٹر کپڑے کے بدلے میں نکاح کیا جو کہ 50 روپے میٹر کی قیمت کا ہے، تو اس صورت میں اس کی نوع بھی بیان ہو گئی اور اس کی صفت بھی بیان ہو گئی۔ یا میں نے تجھ سے 10 بنارسی ساڑیوں کے بدلے میں نکاح کیا، تو یہاں پر اس کی نوع بھی بیان ہو گئی اور اس کی صفت بھی بیان ہو گئی، تو 10 بنارسی ساڑیاں یا 100 میٹر کپڑا 50 روپے کی قیمت کے اعتبار سے یہ لازم ہو جائیں گے۔ اسی کو بیان فرمایا وَإِن بَيَّنَ جِنْسَ الْمَكِيلِ بِالْمَوْزُونِ وَوَصْفَهُ، اور اگر کیلی یا وزنی چیز کی جنس اور اس کی صفت بیان کر دی، اس کا وصف بیان کر دیا، فَذَلِكَ، تو وہی ہے، یعنی وہی واجب ہوگا جس کو مقرر کیا گیا ہے۔ اگلی بات سمجھ میں؟ جی حضرت۔ ان سب کی ایک غرض نہیں ہے، عبد کی ایک غرض ہے، مرد کی ایک غرض ہے، اللہ کی الگ غرض ہے۔ چند مثالیں ہیں، یہ ایک مثال نہیں ہے۔ تو سب کی غرض ایک نہیں ہے۔ عبد جو ہے وہ متفق بالاغراض ہے، فرق متفق بالاغراض ہے، حدہ متفق بالاغراض ہے۔ ایسا نہیں کہ عبد، فرس اور ہندا ان سب کی غرض ایک ہی ہے۔